أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. ہماری گفتگو برزخ کا سفرنامہ الحمدللہ پیش کر رہے ہیں اور گفتگو پیج نمبر 122 تک پہنچ چکی تھی. آج کی بھی ہیڈنگ وہی رہے گی کہ نیکیاں بخشش کا سبب ہوتی ہیں، نیک اعمال نجات کا باعث ہیں. یہ ہیڈنگ رہیں گی کہ نیک اعمال نجات کا باعث و سبب ہیں. آئیے پیج نمبر 122 سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس پر عذاب کیا جا رہا تھا، اور وہ اس اعتبار سے ایک مقام پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے. جب میں نے ذرا غور سے اس کی جانب دیکھا تو مجھے آگ کے ان شعلوں میں ایک شخص دکھائی دیا. اس کے چاروں جانب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی دوران نہایت خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب پہنچا. اس نے آگ میں گھرے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگ سے نکالا اور اس سائے میں لٹا کر اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا. میں نے پوچھا وہ شخص کون تھا اور اسے نجات دلانے والا کون تھا، یعنی آگ میں گھرا ہوا شخص کون تھا اور نجات دینے والا کون تھا. اس کو جواب ملا، آگ میں گھرا ہوا شخص دنیا میں اپنے مال کا کچھ حصہ بطور صدقہ غریبوں اور ناداروں کو دے کر ان کی امداد کیا کرتا تھا، اور اسے آگ سے رہائی دلانے والے اس کی وہی صدقات جو غریبوں کو دیتا تھا، انہوں نے اس کی یہ برزخی صورت اختیار کر کے اس کی مدد کی ہے اور اسے آگ کے شعلوں سے نجات دی ہے. مجھے اپنے قریب ہی ایک اور شخص دکھائی دیا جسے چاروں جانب سے آگ نے گھیر رکھا تھا اور اسے فرار یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اسی اثنا میں ایک باوقار شخص آگے بڑھا اور اسے وہاں سے اٹھا کر رحمت کے فرشتوں کے پاس پہنچا دیا. جب میں نے ان دونوں اشخاص کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے جواب ملا، آگ میں گھرا ہوا شخص دنیا میں لوگوں کو برے کاموں سے روکتا تھا، منع کرتا تھا اور نیک کاموں کی ترغیب دلایا کرتا تھا. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لایا کرتا تھا، اور اسے آگ سے نجات دلانے والا شخص دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت تھی. اسی اثنا میں میری نظر ایک اور شخص پر پڑی جو زانوں کے بل جھکا ہوا ہے اور چلتا بھی ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اور اس کے اور خدا کی رحمت کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل تھی. وہ رحمت الہی کے قریب جا کر اس میں داخل ہونے کی جتنی کوشش کرتا اسے ناکامی ہو رہی تھی. پھر مجھے ایک انتہائی حسین و جمیل شخص نظر آیا جو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے اس شخص کی جانب بڑھ رہا تھا. اس نے قریب پہنچ کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسے رحمت الہی میں داخل کر دیا، جس پر وہ شخص نیکوکاروں میں سے ہو گیا. میں نے پوچھا یہ وجی شخص کون تھا جس نے رحمت الہی سے محروم شخص کو اس بے قرار رحمت سے رحمت میں داخل کر دیا. جواب ملا وہ محروم شخص بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا. وہ لوگوں اپنے ہمسایوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا. اس کے اسی اچھے اخلاق نے اس خوشنما حلیے میں آ کر اس کی مصیبت سے اسے نجات دلائی ہے. میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا سیاہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا. اسی دوران ایک محترم شخص آگے بڑھا اور اس نے وہ نامہ اعمال پکڑ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا. دائیں ہاتھ میں آتے ہی وہ سیاہ نامال سفید اور نورانی شکل میں منقلب یعنی بدل گیا. میں نے عرض کیا ان کا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا وہ پہلا شخص دنیا میں خدا کی عظمت اور جلالت سے ڈرا کرتا تھا. اس کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہتا تھا، اور جس شخص کے
کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سامنے ایک ترازو نصب تھا اور اس ترازو کا بایاں پلڑا بہت بھاری تھا جبکہ دایاں پلڑا بالکل ہلکا تھا۔ یہ شخص اس صورتحال پر بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک چھوٹی مگر انتہائی وزنی چیز اٹھا کر اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دی، جس پر اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا اور اس پریشان حال شخص خوشی سے باغ ہو گیا اور مسرت و شادمانی اس کے چہرے پر چھلکنے لگی۔ میں نے اس کا ماجرا دریافت کیا تو جواب ملا، اس پریشان حال شخص سے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش رہتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا اس دنیا سے مصیبت زدہ کی صورت میں انتقال کر گیا، مگر اس نے اپنے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مخلوق کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا۔ اس کے وہ نیک اعمال اور اپنے بیٹے کی موت پر صبر اس موقع پر اس بھاری چیز کی صورت اختیار کر گیا جس نے اس کے دائیں پلڑے کو بھاری کر دیا اور یہ جنتی ہو گیا۔ میں نے وہاں پر کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے شعلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو مجھے آگ کے کنارے ایک جانب بلندی پر ایک شخص نظر آیا جو کسی بھی لمحہ آگ میں گر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آگ میں گر سکتا ہے۔ اچانک ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے ایک شخص کو اپنی آغوش میں لے کر بڑے آرام سے اس آگ سے نجات دلا دی اور آگ سے بہت دور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا اس شخص کا یہ کون سا نیک عمل تھا اور اسے نجات دلانے والا کون تھا؟ جواب ملا، یہ شخص گناہ گار تھا لیکن اسے خدا سے رحمت کی امید تھی۔ یہ شخص عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے۔ اسی کی اس امید نے اسے آج نجات بخشی۔ ایک اور جانب مجھے آگ کا دریا دکھائی دیا جس کے بلند شعلے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دریا کی ایک طرف ایک پہاڑی تھی جس پر موجود چند آدمیوں نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے اس دریا پر پھینک دیا۔ ابھی وہ آگ میں گرنے نہیں پایا تھا کہ ایک شخص پرواز کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے گرتے ہوئے شخص کو پکڑ کر اپنی پشت پر لادا اور اسے آگ سے باہر نکال کر سرسبز و شاداب باغ میں چھوڑ آیا جس میں انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، بہشتی نہریں اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے خوبصورت محلات تھے، یعنی محل تھے۔ میں نے کہا اس شخص کا کون سے عمل کی وجہ سے آگ سے نجات اور اس خوبصورت باغ اور عالیشان محلوں میں اسے رہنا نصیب ہوا؟ جواب ملا، یہ شخص دنیا میں جب بھی خداوند تعالیٰ کا نام سنتا تھا تو اس ذات والا صفات کی عظمت و جلالت کے تصور سے اس کا دل کانپ جاتا تھا۔ یہ شخص راتوں کو جاگ کر خوف خدا میں آنسو بہا تھا، اور وہ شخص جس نے پرواز کرتے ہوئے اسے اس آگ سے نجات بخشی ہے، دراصل اس کا وہ گریہ و بکا تھا جو خوف خدا سے کیا کرتا تھا۔ اس آگ کے قریب مجھے ایک اور آگ دکھائی دی جس کے دھوئیں اور شعلے نے پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ میں اس آگ پر ایک بل کھاتا ہوا ایک پل تھا جو بال سے بھی زیادہ باریک تھا۔ ایک شخص اس پل کے ایک جانب کھڑا اسے عبور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا وہ پل اس طرح سے ہلنے لگا جیسے تیز ہوائیں کھجور کی ٹہنیوں سے ہلتی ہیں، اس طرح سے نیچے آگ میں گرنے ہی والا تھا۔ ایک محترم شخص نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس پر وہ پل کافی جڑ گیا، کافی چوڑا ہو گیا، اور وہ شخص بغیر کسی خوف و ہراس کے اس پل کو عبور کر کے دوسری جانب واقع سرسبز شاداب اور انواع و اقسام کے پھلوں سے باغ میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اس شخص کا ماجرا کیا ہے اور وہ شخص کون تھا جس کی بدولت پل چوڑا ہو گیا اور اس شخص نے آسانی سے اسے عبور کر لیا؟ جواب ملا، پل عبور کرنے کی کوشش کرنے والا شخص زندگی میں خدا کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھتا تھا، اور وہ دوسرا شخص اس خدا کے بارے میں وہ حسن ظن تھا جسے اس دنیا میں یہ صورت عطا ہوئی اور اس کے احترام میں وہ پل چوڑا ہو گیا۔
इस पुल के पास ही एक और पुल था। यहाँ पर एक शख्स पुल अबूर कर रहा था, लेकिन खौफ के मारे कभी बैठ जाता, कभी झुककर चंद कदम आगे चलता, कभी घुटनों के बल आगे बढ़ने की कोशिश करता। इसी दौरान एक हसीन व जमील और नूरानी सूरत वाला नौजवान उसके करीब पहुंचा और उसने परेशान हाल शख्स का हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उस वक्त वो पुल ताहद निगाह वसी हो गया और उस शख्स ने बड़े आराम से पुल को पार कर लिया। ये मंज़र देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने पूछा, इन दोनों का क्या माजरा है? जवाब मिला, पहला शख्स हमेशा सलवात का विर्द किया करता था और उसका हाथ थामने वाला उन्हीं की सलवातों की मलाकुती सूरत थी जिसने मुसीबत की इस घड़ी में आकर इसकी मदद की है। एक और पुल के उस पार मुझे 8 दरवाज़े दिखाई दिए जो मुख्तलिफ बागात और महलात की जानिब खुले हुए थे, जिनमें तख्त, नहरें और अनवा व अक़साम के फलों से लदे हुए दरख्त मौजूद थे। वहाँ इंतहाई फ़रत बख्श हवा चल रही थी। मैंने वहाँ पर एक शख्स को देखा जो पुल पार कर चुका था, लेकिन जैसे ही वो इन बागात में से किसी बागात में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ता, उसका दरवाज़ा बंद हो जाता। वह हैरान और परेशान वहीं खड़ा हुआ रह जाता। इसी दौरान एक बारोब शख्स को मैंने वहां पर आते देखा। जैसे ही वो बारोब शख्स वहां पहुंचा, दरवाजे खुल गए और वह हैरान और परेशान शख्स खड़ा किसी रुकावट के बागात में दाखिल हो गया। मैंने इसकी तफसील मालूम करने की दरख्वास्त की तो जवाब मिला, इस शख्स की ज़बान पर हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जारी रहता था और दूसरा शख्स उसके इसी कलमे की मुजस्सम शुदा सूरत है, जिसके एहतराम में तमाम दरवाजे खुल गए और वो शख्स बग़ैर किसी रोक टोक के अंदर दाखिल हो गया। ये मनाजिर देखकर मुझे मुसलसल पेचो ताब खा रहा था और खुद पर लानत व मलामत कर रहा था। आखिर क्यों मैंने चंद रोज़ा दुनियावी लज्जत की खातिर ख़ुद को इन अबदी लज्जतों से दूर कर लिया, लेकिन अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था और मैं अपनी बदबख्तियों में दाखिल हो गया था। लिहाजा गुफ्तगू पेज नंबर 126 तक पहुंच गई है। 122 से शुरू होकर हम इंशाअल्लाह यहीं से कल की गुफ्तगू का शुरू करेंगे और हमारी कल की हेडिंग होगी शहवतों का बगूला, यानी जो हमारे अंदर नफसानी ख्वाहिशें उठती हैं, एक बगूले के मानिंद है, उठती हैं और ख़ामोश हो जाती है। आखिरत में ये क्या क्या सितम ढाएंगी, इस पर तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। लेकिन आगे बढ़ाना और फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। इस कार्य खैर में हमारे शरीक बन जाइएगा। इंशाअल्लाह खुदा हम सब को निजात अता करे। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़।